الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے یہودیوں کے تعلق سے جو بعض باتیں تھیں اور خاص طور پر جو انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا اور پھر اس کے تعلق سے جو اور باتیں تھیں وہ آئی تھیں۔ آج یہاں پر یہودیوں کی فرشتوں سے جو دشمنی، پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام تراشیاں، یہ چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں سے جو ابتدا ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبرائیل امین سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اور ان کے جو دشمن ہیں تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جبریل امین نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے جبریل امین نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، اور یہ جو قرآن انہوں نے آپ کے دل پر اتارا ہے جو سابقہ یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور جو ہدایت کا سامان ہے، جو خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، جو ایمان لانے والے افراد ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری کا سامان ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ لہذا یہ انہوں نے نازل کیا ہے، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ چونکہ جیسا کہ کل بتایا تھا کہ بنی اسرائیل یہ کہنے لگے تھے کہ یہ جبریل امین جو ہمارے خلاف باتیں لے کر آتے ہیں، یہ قرآن لے کر آتے ہیں جس میں ہماری باتیں ہمارے خلاف ہیں، تو گویا یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہم سے پرسنل کوئی پرابلم ہے، اسی کی وجہ سے یہ باتیں اس طرح لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ بتا دیجئے ان کو کہ نہیں، جبریل امین تو اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اللہ فرما رہے من كان عدوا لله، جو اللہ سے دشمنی کرے گا اور پھر اللہ کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور پھر جبرائیل و میکائیل ان سے جو دشمنی کرتا ہے، تو پھر جو ان کو دشمن سمجھتا ہے، جن کے یہ دشمن ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جو ان سے دشمنی رکھے گا، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد پھر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری ہیں، واضح نشانیاں نازل کی ہیں جو بالکل کمپلیٹلی واضح ہیں، کلیئر ہیں، اور یہ ان کو دی گئی ہیں، آپ کو دی گئی ہیں، آپ کے ذریعے ان تک پہنچائی گئی ہیں۔ اور پھر وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فسق و فجور کرتے ہیں، جو حد درم ہیں، وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صحیح الفطرت ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو انہی کا ایک گروہ اسے اتار پھینکتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے، اسے چھوڑتا ہے۔ یہ کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، انہی کا ایک گروہ اس عہد کو، پیمان کو توڑتا ہے، اتار پھینکتا ہے، بلکہ اکثریت ان کی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتی ہے، ایمان لانے والی نہیں ہے۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا، اور وہ رسول مصدق لما معہم، جو ان حقائق کی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تصدیق کر رہے ہیں جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والے، اس کو بھی بتانے والے کہ ہاں بھائی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اور یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو پھر وہی روش ان کی تھی کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھر وہی کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے اسی چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی تھی اسی کو پس پشت ایسے ڈال دیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جیسے اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو، اس طرح سے نظر انداز کیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، یہ بالکل انجان بن گئے ان چیزوں سے جو اللہ نے نازل فرمائی، حالانکہ آخری نبی کے بارے میں جانتے تھے، آخری کتاب کے بارے میں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو روش انہوں نے اختیار کی تو وہ تھی کہ یہ انہوں نے تجاہل اختیار کیا، اور پوری طرح سے گویا جانتے ہی نہ ہو، یہ اس طرح بن گئے۔ اب آگے جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو الزام تراشیاں بنی اسرائیل کی طرف سے کی گئی تھی، اور پھر اللہ نے اس کا جواب یہاں پر قرآن مجید میں دیا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ حضرت سلیمان کے دور کے شیاطین کے جو جنتر منتر تھے، جو ان کے ایسے کوئی جو بھی ان کے اس طرح کے منتر تھے، یہ ان کے چکروں میں پڑ گئے اور ان کے پیچھے لگ گئے۔ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے یہ الزامات لگائے اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی پر کہ وہ جادو سکھاتے تھے، وہ منتر کرتے تھے، اور انہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ شیاطین جو تھے، ان شیاطین نے، ان شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو لوگوں کو اس طرح کے منتر اور اس طرح کی چیزیں سکھا کر جادو ٹونے کے چکر میں لگاتے تھے، انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، وہ اصل میں کفر کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کو گویا منسوب کر دیا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور بابل کی سرزمین پر ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر جو جادو کا علم تنبیہ کے طور پر اتارا گیا تھا ان کو، کہ لوگوں کو تاکہ وہ متنبع کریں کہ یہ چیز ہے جادو، ان کے اوپر اتارا گیا تھا۔ دو فرشتے تھے بابل کی سرزمین پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، جو ہاروت و ماروت تھے۔ وہ جو چیز ان کے پاس تھی اسے سکھا رہے تھے وہ، اور تنبیہ کے طور پر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، اور آگے وہ یہ بات کہہ بھی رہے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہ جو ہاروت اور ماروت نامی جو فرشتے تھے وہ دونوں جادو کے بارے میں جو بھی لوگوں کو بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے انما نحن فتنہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، فلا تکفر، تو دیکھو کفر میں مت پڑ جانا، کفر کی روش مت اختیار کرنا، کفر مت کرنے لگ جانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن اس دور کے یہودی
ان سے وہ جادو سیکھ رہے تھے، اس دور کے یہودی ان سے وہ جادو سیکھ رہے تھے جن سے وہ یفرقون به بین المرء والزوج، جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیں، ان میں لڑائیاں کروا دیں، ان کو دور کر دیں، یہی چیز وہ سیکھ رہے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے گی، نفع نہیں پہنچائے گی، یعنی جو کچھ بھی یہ سیکھ رہے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچانے والی چیز تھی، نفع پہنچانے والی چیز نہیں تھی، ہر اعتبار سے نقصان کی چیز تھی، پھر بھی وہ خواہش رکھتے تھے، اس کو سیکھتے تھے اور ناجائز اس کا استعمال کرتے تھے، اور پھر اس سے وہ برائیوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں معلوم ہے کہ جو بھی اس کے چکر میں پڑے گا، یہ جادو ٹونے کے چکر میں پڑے گا، لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ جو بھی ان چکروں میں پڑے گا، کسی کے نقصان کے لیے اس طرح کے بیہودہ کام کرے گا، تو پھر ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ کسی طرح کا حصے دار آخرت میں نہیں ہے، یعنی کہ آخرت اس کی برباد ہے، وہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا مستحق ہے، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کفر تک لے جائیں گی انسان کو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑا ہی بدترین سودا کیا ہے، کاش کہ وہ اس کا علم رکھتے، اس کو جانتے کہ یہ جو چیز وہ سیکھ رہے ہیں یا جن کے چکروں میں پڑ رہے ہیں یا یہ جو ڈیل کر رہے ہیں، یہ انتہائی بیکار ہے، نقصان دہ ہے، بری ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، بلکہ یہ مضر ہے، یہ نقصان دینے والی ہے، خود ان کو بھی نقصان پہنچانے والی ہے یہ چیز، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر، اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ، اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات جانتے، اس کو سمجھتے، تو پھر ظاہر ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اور ہم اس بات کی وضاحت کرتے رہے ہیں پیچھے بھی اور آج بھی پھر یہ بات کہ ثواب کا جو تعلق ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ثواب ملے گا اور آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، ابھی دنیا کے اعتبار سے ڈیلنگ کر لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آخرت میں جو سزا یا جزا ہوگی وہ تو ملنا ہے، انسان جو اچھائی کرے گا اس کا بہترین اجر وہاں ملے گا، برائی کرے گا اس کی سزا وہاں ملے گی، لیکن ان دونوں چیزوں کا جو ریفلیکشن ہے، یعنی اس کے اثرات ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اس کا عکس نظر آئے گا، اس کا ریفلیکشن نظر آئے گا۔ کوئی اچھائی کرتا ہے وہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا، آزمائشیں ہو سکتی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور جو کوئی برائیاں کرے گا اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ وہی معاملات فرمائیں گے، وہ دنیا میں پریشان ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کو بیان بھی فرمایا گیا کہ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ انسان برائیاں کرتا ہے، بیکار کے کام کرتا ہے، لایانی چیزوں میں پڑتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں قرآن نے منع کیا اس میں پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر شکوے شکایت کرتا ہے کہ پریشان ہے، حالات درست نہیں ہو رہے ہیں، معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں، اور پریشانیاں زندگی سے ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ گناہ ختم کرے گا انسان، پریشانیاں اللہ ختم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور اگر آپ پریشانیاں، برائیاں ختم نہیں کریں گے، گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، غلط کاموں کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ پریشانیاں دامنگیر ہونی ہے، لاحق ہونی ہے، اور آپ اس میں مبتلا ہوں گے۔ اب آگے اس کے بعد پھر یہاں سے یہودیوں کی جو بےہودگیاں تھیں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اس رکوع میں، اگلے رکوع میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو راعنا مت کہو،
بلکہ یہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ اصل میں راعینا کا جو مطلب ہے، یہ لفظ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے۔ راعینا کا مطلب ہوتا تھا ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، ہماری بات سنیے۔ اور اگر اس میں یا کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر وہ چرواہے کے معنی میں وہ لفظ آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہودی دبی زبان میں زبان کو توڑ مروڑ کر نعوذ باللہ گستاخی کی نیت سے یہ کلمہ استعمال کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ قرآن میں کہ آپ یہ مت کہیں، بلکہ آپ نبی سے یہ کہیں انظرنا، ہماری طرف دیکھیے اور پھر بات کو سنو۔ جب بات کہی جائے تو پھر سنو، توجہ سے سنو۔ تو یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے تیار ہے عذاب۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، اہل کتاب کے کافر اور تمام مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہود یہ چاہتے تھے، چڑھتے تھے، جلن کرتے تھے کہ قرآن کی آیتیں، نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوئی، اہل ایمان کو فتح کیوں نصیب ہوئی، ان کو اچھائیاں کیوں ملی، یہی چاہتے تھے۔ اور جو اسلام دشمن ہیں، جو مشرکین ہیں، آج بھی ان کی خواہش یہی ہے کہ جب اہل ایمان کو کوئی کامیابی ملتی ہے یا ان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو ان کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس بات کو بتا رہا ہے۔ یہ باتیں صرف اس دور کی نہیں تھی بلکہ ہر دور میں قرآن مجید جب تک دنیا میں رہے گا اللہ کے حکم سے تب تک رہنمائی کرتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو کوئی بھلائی نہ ملے، حالانکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والے، بڑے فضل کرنے والے ہیں جو اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ تو اللہ بہت فضل و کرم والا ہے، وہ نوازتا ہے اپنے بندوں کو۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شروعات میں ہم نے یہ ایک بات جو ذکر کی تھی بالکل ابتدا میں کہ قرآن مجید کا ایک حصہ، ایک چیز ناسخ و منسوخ بھی ہے۔ ناسخ و منسوخ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کو پہلے نازل فرمایا اور پھر اس کو منسوخ فرمایا، پھر اس کی جگہ پر دوسری آیت کو بھی شامل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس پر یہودیوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا یا دیگر جو حضرات تھے غیر مسلموں کا یہ اعتراض تھا کہ جب یہ کلام اللہ کی طرف سے تو پھر اس کو بدلنا نہیں چاہیے بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا حافظے سے نکال دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اس کو میموری سے نکال دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر یا اس طرح کی دوسری آیت ہم لے کر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بات جو ہے اللہ کی طرف سے کر دی گئی اور اس کے بعد پھر کوئی آیت بھلا دی گئی، اب وہ یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے یاد کرائی جاتی تھی، اور قرآن مجید کی سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمایا گیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارا کام ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر جمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا تھا اور محفوظ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، آپ کے حافظے میں، اور پھر اس کے بعد آپ صحابہ کو بتاتے تھے، لکھواتے تھے۔ تو جب ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا، کسی بھی آیت کو، یا اسے نکال دیا میموری سے اور اس کی جگہ پر اس جیسی یا کوئی اور آیت
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچائی، اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا گیا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ تو وہ چاہے گا تو ایک آیت منسوخ کرے گا اور اس کی جگہ دوسری آیت لے کر آ جائے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت، ملکیت، حکومت اللہ کے لیے ہے؟ یعنی ہر چیز پر قدرت اس کی ہے، ہر چیز پر بادشاہت اس کی ہے، وہ جو چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، کوئی مددگار، کوئی سپورٹر تمہیں میسر نہیں آئے گا، تمہیں نہیں ملے گا، اللہ ہی ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، لہذا اس کی بندگی کرو، اس کی بات مان لو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو بھی، اہل کتاب کو بھی اور دیگر افراد کو بھی، یعنی جو موجود تھے اس زمانے میں، ان سے یہ بات کہی گئی، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ بنی اسرائیل کا کام ہی یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے، جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا گائے کے تعلق سے جو حکم دیا گیا، تو پھر اس کا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اگر بنی اسرائیل اللہ کی طرف سے جو حکم ملا تھا اس پر عمل کر جاتے تو ظاہر سی بات ہے پریشان نہیں ہوتے، لیکن جو وہ سوال کرتے گئے اس کے بعد پھر ان کی پریشانیاں بھی بڑھتی گئی۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی 7ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ جس کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا، یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے جو بات ملی ہے، جو حکم ملا ہے اس پر عمل کرو۔ بلا وجہ سوالات کرنا یہ بات درست نہیں ہے، پھر اس سے پریشانیاں بڑھیں گی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ایمان کے بدلے کفر کی روش اختیار کرے گا، ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پھر وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے بلا وجہ سوالات کرنا اور چیزوں کو ادھر ادھر کرنا، الٹ پلٹ کرنا، تبدیل کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم بات نازل کی جا رہی تھی، اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بہت اہم بات نازل کی گئی تھی، موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی اس میں بہت اہم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب، یہودی، عیسائی، اور آج کے دور میں ان کے دوسرے جو ونگز کے لوگ ہیں، دوسرے جو ساتھی ہیں جن کو قرآن مجید میں انہی کا چٹا بٹا کہا گیا ہے، انہی کے جو افراد ہیں ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں، تم کافر بن جاؤ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم کفر میں واپس آ جاؤ۔ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج کل کی صورتحال یہ ہے، نہ جانے کتنی آرگنائزیشنز، کتنی تنظیمیں، کتنے افراد، کتنی بڑی بڑی طاقتیں ایک کام کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی عقیدے پر حملہ کیا جائے اور ایمان کو چھینا جائے، ایمان ان کا ختم کروایا جائے،
اس پر پورا فوکس کر دیا جائے، تو یہ یاد رکھا جائے کہ جان کے دشمن نہیں ہیں، ایمان کے دشمن ہیں لوگ۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کسی طرح ختم کر دے اور کسی طرح ایسی چیزوں میں آپ کو مبتلا کریں، ملوث کریں، ایسی اسکیمز آپ کے سامنے پیش کریں، خدا نخواستہ کہ انسان کے بالکل دماغ میں یہ بات آ ہی نہ سکے اور اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، یہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر حسد ہے، جلن ہے، حق واضح ہو چکا ہے، حق کھل کر آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ حسد ہے، جلن ہے ان کے اندر، اور اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل ایمان سے جو چڑ ہے، جو نفرت ہے، جو عداوت ہے، وہ ان کے دلوں میں صاف جھلکتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بس وہ کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ انہیں خدا نخواستہ کافر بنا دیا جائے، ان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ان صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، عفو درگزر سے کام لو، اعراض کرو، اگنور کرو، نظر انداز کرو، عفو درگزر سے کام لو، نرمی کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنا کام چلاتے رہو، ان چیزوں کو بھی نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ کا حکم آ جائے، اس کا فیصلہ آ جائے، وہ ایسے افراد کے بارے میں بھی فیصلہ کر دے اور اہل ایمان کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کا انتظار کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ صورتحال جو بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں عفو درگزر سے کام لینا ہے، ہمیں جذباتیت سے مغلوب نہیں ہونا ہے، اور ہمیں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے ہیں، بلکہ جو ریئیکشن ہونا چاہیے وہ بہت ہی کام ہو، اپنے کام پر فوکس ہو، اور پورا پیسفلی ہم اپنے کام کرتے رہیں، اپنی چیزوں پر توجہ مرکوز رکھیں، عفو درگزر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ صحیح طور پر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو وہ فیصلہ فرمائے گا، وہ جانتا ہے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو معاملات پیش آ رہے ہیں، اللہ اس سے واقف ہے، وہ فیصلے صادر فرمائے گا۔ اہل ایمان کے لیے جو اہم چیز کرنے کی آگے وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیکھو اصل تو یہ بات ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو۔ اب یہاں پر اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی جائیں، جمعے کی نماز پڑھ لی جائے، رمضان میں پڑھ لی جائے، ہرگز نہیں۔ نماز کی جو جامعیت ہے، جو معنویت ہے، جو ڈیپنس ہے، اس کو سمجھتے ہوئے انسان نماز کا اہتمام کرے، اور جب حالات سنگین ہو رہے ہوں، جب ہر طرف سے چوطرفہ اٹیکس ہو رہے ہوں، جب لوگ آپ کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، تو مجموعی طور پر پوری امت میں نماز کے لیے بیداری پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر صحابہ کرام تھے جو 100% مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے، لیکن جب بھی کوئی اہم مشورہ ہوتا تھا، کوئی بات کرنی ہوتی تھی، کسی بھی چیز کے تعلق سے کوئی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوتا تھا، کوئی میٹنگ آپ کال دیتے تھے، تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک صحابی کو نوٹس بھیجا جائے کہ فلاں نماز کے بعد مسجد نبوی میں میٹنگ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے آپ کو حاضر ہونا ہے، یا پھر مسجد سے اعلان ہوتا، یا پھر یہ ہوتا کہ نماز کے بعد اعلان ہوتا، بلکہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا تھا الصلاۃ الصلاۃ، مسلمانوں نماز نماز۔ جب اس طرح کی بات آتی تھی تو سمجھ جاتے تھے کہ نماز کے بعد کوئی اہم مسئلہ، کوئی اہم بات، کوئی اہم میٹنگ، کوئی اہم مشورہ ہونے والا ہے، اور وہیں پر مسجد نبوی میں مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ اب آج یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ مساجد میں لوگوں کی حاضری ہو، لوگ مساجد سے جڑیں، نمازوں کی پابندی اس طرح ہو کہ نمازوں میں اپنی اٹینڈنس کا پرسنٹیج بڑھائیں، مسجدوں میں حاضری اسی طرح ہو جس طرح جمعے میں ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، اسی طرح تمام نمازوں میں حاضری ہو، اور پھر وہاں سر جوڑ کر بیٹھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نمازوں کو درست کر لیا جائے گا تو ظاہر مسائل آسان ہو جائیں گے، اور خواتین کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ وہ بھی نماز کا صحیح طور پر اہتمام کریں،
گھروں میں اہتمام کریں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت کی نماز ہزارہ درجے کہیں گنا بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے اپنے گھر میں اور ایسی جگہ میں جو بالکل پردے والی ہو۔ تو اہتمام جب نمازوں کا صحیح طور پر ہوگا، صحیح ڈھنگ سے ہوگا، اس کی معنویت کو سمجھتے ہوئے ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ، پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کی بڑی تعداد وہ ہے جو پوری زکوٰۃ ہی نہیں نکالتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم انداز سے نکالتے ہیں، زیادہ نکالتے ہوں گے، جبکہ اندازے غلط ہے۔ پوری طرح سے صحیح حساب کتاب کے ساتھ اگر زکوٰۃ کو نکالا جائے اور اس کا ایک نظام بنایا جائے، ایک سسٹم بنایا جائے کہ امت کا ہر فرد جو بھی مالیت اس کے پاس ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ جو نکالے گا اس کی، تو امت کے بہت سے مسائل اس کے ذریعے سے بھی حل ہوں گے، اور جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کا سالوشن اسی کے ذریعے سے ہوگا کہ اس نظام کو سسٹمیٹک کیا جائے۔ آج کے دور میں تو زیادہ ضرورت ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان چیزوں پر کام کیا جائے۔ جب یہ کیفیت ہوگی اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو نیکی اور بھلائی تم آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، یعنی نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، دین کے دیگر جو فرائض ہیں، جو احکامات ہیں اس پر عمل کرو گے، تم اچھے عمل کرو گے، اس کا نتیجہ اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ تمہیں دے گا اس کا نتیجہ۔ اور یہ یاد رکھو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کی باخبری رکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کی پر نگاہ رکھتا ہے، وہ اس سے باخبر ہے، تم اللہ کے سرویلانس میں ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے ہاں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ اب کل یہ بات آئی تھی، ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ اہل کتاب جو ہے ان کی بہت سی آرزویں، تمنائیں، اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ کتاب کے تعلق سے امیدیں کہ بھائی ہمیں جنت ملے گی، ہم کامیاب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے پسندیدہ، حالانکہ کتاب کا علم نہیں ہے۔ تو یہی بات وہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی یا عیسائی ہوں گے۔ بظاہر تو یہ آپس میں ان کے جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، لیکن اسلام کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ، الکفر ملت واحدہ، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسائی یا یہودی ہوں گے تو ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کی آرزویں، تمنائیں ہیں، اٹکلیں ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے دلائل پیش کرو، اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ، تم بتاؤ کہ واقعہ یہی ہے، بات یہی ہے، سچی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر دلیل پیش کر دو۔ بس یہ آخری آیت اس رکوع کی، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، جھکا دے گا اللہ کے آگے، وہو محسن، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس اس کو ملے گا، اور پھر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں نہ اس کو کوئی خوف لاحق ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگا، کیونکہ اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ یعنی اس سے بحث نہیں کہ وہ کس چیز سے تعلق رکھنے والا ہوگا، ایمان ہوگا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، تمام چیزوں پر، اور نیکی پر عمل کرنے والا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کو اس کا اجر ملے گا، وہ جنت میں داخل بھی ہوگا اور اس کو کوئی خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک کہ یہ باتیں بنی اسرائیل کے تعلق سے تھیں۔ اب اس کے بعد آگے جو باتیں آ رہی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس کے جھگڑے، اور اس کے بعد چند من گھڑت عقائد ہیں، پھر اس کے بعد بیت اللہ کے تعلق سے بات ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلے سیشن میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔